Bismillahirrahmanirrahim. Babul wafa'i, di sini bab menerangkan menunaikan bil ahdi dengan janji, menunaikan janji, wa ijazil wa'di, dan juga sama menunaikan janji. Qala, berfirman Allah Ta'ala, wa aufu, dan tunaikanlah bil ahdi janji. Innal ahda, sungguhnya janji, kana adalah mas'ulan, akan ditanya. Sudah ditunaikan atau belum akan ditanya nanti. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala, janji mau bayar mau bayarkan maslahah sebulan, ya kalau sudah janji ya ditunaikan, kalau ada halangan disampaikan, punya pasalan, itu bagian daripada janji. Wa aufu, dan tunaikanlah bi ahdillahi, dengan janji Allah. Idza ahadtum, bila mana kalian berjanji. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu, tunaikanlah bil uqudi, dengan janji, bil uqudi, janji. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian berkata ma la taf'alun, perkara yang kalian tidak buat. Kabura maktan, besar kemarahannya indallah, di sisi Allah, ang taqulu, bila kalian mengatakan ma la taf'alun, perkara yang kalian tidak akan buat. Sudah janji berkata tetapi tidak dibuat. Wa an Abi Hurairah, orang itu ya akhlak seseorang, ya kalau orang itu sudah janji kok gak ditunaikan, ya tandanya dia ini tidak amanah sebetulnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi, tanda-tandanya orang munafik salasun adalah 3. Idza haddasa, bila mana dia ngomong, kadzaba, maka dia bohong, bila ngomong bohong. Wa idza wa'ada, bila mana dia berjanji, akhlafa, maka dia mengingkari, tidak menunaikannya. Wa idza tumina, bila mana dia dipercaya, khana, malah berkhianat, muttafaqun alaih. Munafik seperti itu. Zada, nambahi baginda Nabi fi riwayatin, atau rawi fi riwayatin, dalam suatu riwayat, li muslimin, bagi orang Islam, li muslimin, bagi Imam Muslim, wa in shoma, bila mana berpuasa, wa in shoma, walaupun dia berpuasa, wa sholat, dan sholat, wa za'ama, dan dia itu berkata, annahu, sungguh dia muslimun, orang Islam, tapi kalau perbuatannya suka bohong, janji suka ngingkari janji, dan tidak dapat dipercaya, selalu berkhianat, maka orang seperti ini adalah tanda-tandanya orang munafik. Tapi kalau kamu melihat ada orang punya sifat seperti ini, jangan kamu katakan, oh ini saudaranya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, jangan begitu. Tapi yang kita katakan, di diri kamu ini ada tanda-tanda sifat-sifatnya orang munafik. Itu aja. Lah munafik apa enggak? Serahkan Gusti Allah. Tanda-tandanya sudah ada. Hanya Allah a'lam. Karena hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tapi yang jelas itu di antara tanda-tandanya itu. Arbaun, ada 4 perkara, man, barang siapa kuna, yang adanya yang 4 perkara itu fi, pada dirinya, karena maka adanya orang itu munafikon khalison, orang munafik murni. Karena barang siapa kanat, yang adanya 4 perkara itu fi, kanat, yang ada fi, pada diri orang itu, khoslatun, satu sifat, minhunna, dari 4 sifat, kanat, maka adalah fihi, pada diri orang itu, khoslatun, ada satu sifat, minan nifaqi, dari sifat munafik, sifat nifaq, hatta yada'aha, sehingga dia mau meninggalkannya. 1. Idza tumina, bila mana dia dipercaya, khana, maka dia berkhianat.
Kalau ada satu, berarti ada satu sifat nifak yang ada pada dirinya. Wa idza haddatsa bila mana dia bicara, kadzaba maka dia bohong. Wa idza ahada bila mana dia janji, ghadara maka dia mengingkari janji, tidak mau menunaikannya. Wa idza khasama bila mana dia berdebat, fajara maka dia melewati kebenaran, melewati hak, keluar dari hak. Muttafaqun alaih. Wa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Jabir, qala berkata li kepada aku an-nabiy baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau qad jaa, kalau telah datang malul bakhraini, harta bakhrain, a'taituka maka aku akan kasih kamu hakada wa hakada wa hakada. Jadi baginda Nabi pernah berkata kepada Jabir bin Abdullah, nanti kalau harta Bahrain datang, harta negeri Bahrain datang, nanti kamu tak kasih begini-begini. Walam yajib maka belum datang malul Bahrain, harta Bahrain, atau kebita sehingga wafat an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yajib ketika datang malul Bahrain, harta Bahrain, amara maka memerintah Abu Bakar kepada seseorang radhiyallahu ta'ala anhu, memerintah untuk memberi pengumuman. Wana ada maka orang itu memberi pengumuman, man barang siapa kana ada lahu baginya indallah di sisi Allah idatun janji au dainun atau hutang falyatina maka segera mendatangi kami. Pada itu maka aku datangi Abu Bakar. Wa qultuna aku berkata lahu kepada Abu Bakar, innan nabiy sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata li kepada aku kada wa kada, nanti kalau datang harta Bahrain aku akan dikasih begini. Wa kata maka beliau Abu Bakar menyawukkan li untuk aku khasiatan cawuan, pada Tuhan maka aku hitung cawuan itu. Faida maka ternyata hiya cawuan itu khamsatu mi'atin, ada 500 dirham. Faqala maka Abu Bakar berkata li kepada aku, khud ambillah mislaiha 2 kali lipatnya. Muttafaqun alaih. Ya, saking orang-orang zaman dulu itu memegang janji, walaupun baginda Nabi pernah janji, maka Abu Bakar pun menunaikannya. Abu Bakar sebagai khalifahnya, pengganti baginda Nabi, maka beliau pun juga menunaikan janji-janji baginda Nabi. Kadang itu ya orang itu kalau tahu hukumnya, dilihat dulu ini di fikih dulu, lihat ini mustahab menunaikan haji. Wong ndak mustahab saja loh, makanya nggak usah ditunaikan loh. Ya berarti kamu itu beda dengan perintah Quran, gitu ya. Jadi orang itu jangan seperti itu. Kalau orang itu melihat sunnah itu, ini wong ndak sunnah saja loh. Ya kalau kamu lah saja, nanti nggak ngamalkan juga nggak apa-apa, bukan. Kalau kamu tidak mengamalkan sunnah, maka kamu rugi, bukan tidak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu tidak mengamalkan sunnah, kamu tidak sama dengan baginda Nabi. Coba. Kalau sudah nggak sama Nabi, terus gimana? Coba kamu ingat-ingat, itu dalam urusan fikih ada sunnah, ini ada makruh, ini ada sunnah, ada wajib. Tetapi kalau kamu ingat di situ itu, apakah itu sunnah? Sunnah itu beda dengan Nabi loh. Nabi mengamalkan, kamu tidak mengamalkan. Nabi sholat qobliyah, ba'diyah, isya, kamu tidak mengamalkan. Ya. Nabi sholat witir, kamu tidak mengamalkan. Nabi sholat tahajud, kamu tidak mengamalkan. Ya. Nabi bersedekah, kamu tidak mengamalkan. Nabi baca Quran, kamu tidak mengamalkan. Wong ndak sunnah saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomongnya itu agak beda gitu loh. Kalau jangan ngomongnya sunnah, bila mana diamalkan mendapat pahala, bila mana tidak amalkan tidak apa-apa. Lah, enak sekali tidak apa-apa. Wong nggak sama-sama bagian Nabi kok nggak apa-apa.
Jadi kadang-kadang orang nyampaikan itu salah. Gara-gara nyampaikan itu kayak meringankan, ngentengkan begitu, sehingga yang dengar itu ya jadi enteng. Oh, enggak apa-apa ternyata. Cukur aja jenggot ini. Nabi berjenggot, kamu mencukur jenggot. Nabi memotong kumis, kamu tidak mau, kamu melebatkan kumis. Coba kalau semua khilaf dengan baginda Nabi. Coba kalau sudah begitu. Kau dipikir gitu, lah iya. Kebanyakan hidupku tuh khilaf sama Nabi di sana. Nah, nanti kalau tempatnya terus khilaf juga harus bagaimana di akhirat? Itu dipikir, dan nanti akhirnya jadi semangat. Masya Allah, ternyata selama ini aku memahami agama ini keliru. Ternyata orang nggak amal sunnah itu artinya nggak nirukan Nabi. Nah, sehingga akhirnya orang itu semangat mengamalkan sunnah dan faham betul fadilah dari mengamalkan sunnah itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wal mu'minat. Astaghfirullah 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج من آل بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه فيك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج تنال بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج تنال بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل وسلم وبارك وترحم ورحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرسل الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء من كل داء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم باعد بيننا وبين معاصيك وما بعد بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئاتنا وما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحنا فتحا قريبا اللهم أجدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا ومن تحتهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رمضاننا هذا فارغ الخير لنا ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Babul wafai di sini bab menerangkan menunaikan bil ahdi dengan janji, menunaikan janji, wa ijazil wa'di, dan juga sama menunaikan janji. Qala berfirman Allah Ta'ala wa aufu, dan tunaikanlah bil ahdi janji. Innal ahda, sungguhnya janji, kana adalah mas'ulan, akan ditanya. Jadi sudah ditunaikan atau belum akan ditanya nanti. Qala, dan berfirman Allah Ta'ala, janji mau bayar mau bayarkan maslahah sebulan ya, kalau sudah janji ya ditunaikan, kalau ada halangan disampaikan, punya masalah itu bagian daripada janji. Wa aufu, dan tunaikanlah bi ahdillah, dengan janji Allah. Idza ahadtum, bila mana kalian berjanji. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aufu, tunaikanlah bil uqudi, dengan janji. Bil uqudi, janji. Faqala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna, kenapa kalian berkata ma la taf'alun, perkara yang kalian tidak buat. Kabura maktan, besar kemarahannya indallah, di sisi Allah, ang taqulu, bila kalian mengatakan ma la taf'alun, perkara yang kalian tidak akan buat. Sudah janji berkata tetapi tidak dibuat. Wa an Abi Hurairah, orang itu ya akhlak seseorang ya. Kalau orang itu sudah janji kok gak ditunaikan, ya tandanya dia ini tidak amanah sebetulnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berfirman bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi, tanda-tandanya orang munafik salasun adalah 3. Idza haddasa, bila mana dia ngomong kadzaba, maka dia bohong, bila ngomong bohong. Wa idza wa'ada, bila mana dia berjanji, akhlafa, maka dia mengingkari, tidak menunaikannya. Wa idza tumina, bila mana dia dipercaya, khana, malah berkhianat, muttafaqun alaih. Nah, munafik seperti itu. Zada, nambahi baginda Nabi fi riwayatin, atau rawi fi riwayatin, dalam suatu riwayat, li muslimin, bagi orang Islam, li muslimin, bagi Imam Muslim, wa in shoma, bila mana berpuasa, wa in shoma, walaupun dia berpuasa, wa sholat, dan sholat, wa za'ama, dan dia itu berkata, annahu, sungguh dia muslimun, orang Islam, tapi kalau perbuatannya suka bohong, janji suka ngingkari janji, dan tidak dapat dipercaya, selalu berkhianat, maka orang seperti ini adalah tanda-tandanya orang munafik. Tapi kalau kamu melihat ada orang punya sifat seperti ini, jangan kamu katakan, oh ini saudaranya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Jangan begitu. Tapi yang kita katakan, di diri kamu ini ada tanda-tanda sifat-sifatnya orang munafik. Itu aja. Lah munafik apa enggak? Serahkan Gusti Allah. Tanda-tandanya sudah ada. Hanya Allah alam. Karena hakikatnya yang tahu hanya Allah. Tapi yang jelas itu di antara tanda-tandanya itu. Arbaun, ada 4 perkara, man barang siapa kuna yang adanya, yang 4 perkara itu fi pada dirinya. Karena maka adanya orang itu munafikon khalisun, orang munafik murni. Karena barang siapa kanat yang adanya 4 perkara itu kanat yang ada fi pada diri orang itu, khoslatun, satu sifat, minhunna, dari 4 sifat, kanat maka adalah fihi pada diri orang itu, khoslatun, ada satu sifat, minan nifaqi, dari sifat munafik, sifat nifaq, hatta yada'aha, sehingga dia mau meninggalkannya. 1. Idza tumina, bila mana dia dipercaya, khana, maka dia berkhianat. Kalau ada satu, berarti ada satu sifat nifaq yang ada pada dirinya.
Wa idza haddasa bila mana dia bicara, kadzaba maka dia bohong. Wa idza ahada bila mana dia janji, ghadara maka dia mengingkari janji, tidak mau menunaikannya. Wa idza khasama bila mana dia berdebat, fajara maka dia melewati kebenaran, melewati hak, keluar dari hak. Muttafaqun alaih. Wa an Jabirin dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Jabir, qala berkata li kepada aku an-nabiy baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau qad jaa, kalau telah datang malun harta, malul bakhraini harta bakhrain, a'taituka maka aku akan kasih kamu hakada wa hakada wa hakada. Jadi baginda Nabi pernah berkata kepada Jabir bin Abdullah, nanti kalau harta Bahrain datang, harta negeri Bahrain datang, nanti kamu tak kasih begini-begini. Walam yajib maka belum datang malul Bahrain ini harta Bahrain, atau kebidah sehingga wafat an-Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yajib ketika datang malul Bahrain ini harta Bahrain, amara maka memerintah Abu Bakar kepada seseorang radhiyallahu ta'ala anhu, memerintah untuk memberi pengumuman. Wana ada maka orang itu memberi pengumuman, man barang siapa kana ada lahu baginya indallah di sisi Allah idatun janji au dainun atau hutang falyatina maka segera mendatangi kami. Pada itu maka aku datangi Abu Bakar. Wa qultuna aku berkata lahu kepada Abu Bakar, innan nabiyya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata li kepada aku kada wa kada, nanti kalau datang harta Bahrain aku akan dikasih begini begini begini. Wa kata maka beliau Abu Bakar menyawukkan li untuk aku khasiatan cawuan, pada Tuhan maka aku hitung cawuan-cawuan itu. Fa idza maka ternyata hiya cawuan itu khamsatu mi'atin, ada 500 dirham. Faqala maka Abu Bakar berkata li kepada aku, khud ambillah mislaiha 2 kali lipatnya. Muttafaqun alaih. Ya, saking orang-orang zaman dulu itu memegang janji, walaupun baginda Nabi pernah janji, maka Abu Bakar pun menunaikannya. Abu Bakar sebagai khalifahnya, pengganti baginda Nabi, maka beliau pun juga menunaikan janji-janji baginda Nabi. Kadang itu ya orang itu kalau tahu hukumnya, dilihat dulu ini di fikih dulu, lihat ini mustahab menunaikan haji. Wong ndak mustahab saja loh, makanya nggak usah ditunaikan loh. Ya berarti kamu itu beda dengan perintah Quran, gitu ya. Jadi orang itu jangan seperti itu. Kalau orang itu melihat sunnah itu, ini wong ndak sunnah saja loh. Ya kalau kamu lah saja, nanti nggak ngamalkan juga nggak apa-apa, bukan. Kalau kamu tidak mengamalkan sunnah, maka kamu rugi, bukan tidak apa-apa. Itu pertama. Yang kedua, kalau kamu tidak mengamalkan sunnah, kamu tidak sama dengan baginda Nabi. Coba. Kalau sudah nggak sama Nabi, gimana? Coba kamu ingat-ingat, itu dalam urusan fikih ada sunnah, ini ada makruh, ini ada sunnah, ada wajib. Tetapi kalau kamu ingat di situ itu, apakah itu sunnah? Sunnah itu beda dengan Nabi loh. Nabi mengamalkan, kamu tidak mengamalkan. Nabi sholat qobliyah, ba'diyah, isya, kamu tidak mengamalkan. Ya. Nabi sholat witir, kamu tidak mengamalkan. Nabi sholat tahajud, kamu tidak mengamalkan. Ya. Nabi bersedekah, kamu tidak mengamalkan. Nabi baca Quran, kamu tidak mengamalkan. Wong ndak sunnah saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngomongnya itu agak beda gitu loh. Kalau jangan ngomongnya sunnah, bila mana diamalkan mendapat pahala, bila mana tidak amalkan tidak apa-apa. Loh, enak sekali tidak apa-apa. Wong nggak sama-sama bagian Nabi kok nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang orang nyampaikan itu salah.
Gara-gara nyampaikan itu kayak meringankan, ngentengkan begitu, sehingga yang dengar itu ya jadi enteng. Oh, enggak apa-apa ternyata. Cukur aja jenggot ini. Nabi berjenggot, kamu mencukur jenggot. Nabi memotong kumis, kamu tidak mau, kamu melebatkan kumis. Coba kalau semua khilaf dengan baginda Nabi. Coba kalau sudah begitu. Kau dipikir gitu, lah iya. Kebanyakan hidupku tuh khilaf sama Nabi di sana. Nah, nanti kalau tempatnya terus khilaf juga harus bagaimana di akhirat? Itu dipikir, dan nanti akhirnya jadi semangat. Masya Allah, ternyata selama ini aku memahami agama ini keliru. Ternyata orang nggak amal sunnah itu artinya nggak nirukan Nabi. Nah, sehingga akhirnya orang itu semangat mengamalkan sunnah dan faham betul fadilah dari mengamalkan sunnah itu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li wal mu'minat. Astaghfirullah 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج من آل بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه فيك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج تنال بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقراء تقضى بالحوائج تنال بالغائب حسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت
سبحانك اللهم صل وسلم وبارك وترحم ورحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرسل الأمر كله سره وعلانيته اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء من كل داء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم باعد بيننا وبين معاصيك وما بعد بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من خطيئاتنا وما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطيئاتنا بالماء والثلج والبرد إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتحنا فتحا قريبا اللهم أجدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يغتالوا ومن تحتهم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رمضاننا هذا فارغ الخير لنا ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة